سردیوں کا موسم اور گرما گرم تلی ہوئی مچھلی، اس خوشبو اور ذائقے کا انتظار تو سال بھر رہتا ہے، مگر بڑھتی ہوئی آبی آلودگی سے دریاؤں میں مچھلیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی دریا کابل میں مچھلیوں کی درجنوں اقسام ہوا کرتی تھیں، آج صرف چند ایک ہی رہ گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کیمیائی فضلہ جو آس پاس کے علاقوں سے اس دریا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دریا کے کنارے چلتے جائیں تو ایسے کئی پوائنٹس نظر آتے ہیں جہاں سے انسانوں کی پیدا کی گئی آلودگی دریا میں بلا رکاوٹ داخل ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے نیچے کی طرف جائیں آلودگی کی سطح بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ صبا شوکت گزشتہ 3 سال سے صوبہ خیبر پختونخوا کے 2 دریاؤں سوات اور کابل میں مچھلیوں کی افزائش پر تحقیق کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صنعتی، زرعی، گھریلو اور ہسپتالوں کا فضلہ اور مضر صحت کیمیکلز دریاؤں میں جانے سے مچھلیوں کے انڈے پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ لٹریچر تو ہمیں بتاتا ہے کہ ریور کابل جو ہے اس میں کوئی آلموسٹ 54 فش اسپیشیز تھیں، لیکن اب کے جو ریسنٹ پبلیکیشنز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ 19 سے بھی کم رہ چکی ہیں، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ پولوشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ جو فش ہے وہ ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہی جو کنٹامننٹس ہیں یہ اس کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کی ریپروڈکشن کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اس صورتحال سے دریا کابل اور سوات کے کنارے بستیوں میں آباد ماہی گیر بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ نوید خان کو ڈر ہے کہ اگر دریا میں مچھلیوں کی تعداد اسی تیزی سے کم ہوتی گئی تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ پہلے ہمارا کام بہت اچھا تھا، اچھے پیسے کماتے تھے، 1500-1600 روپے روزانہ کماتے تھے۔ اب دریا میں پانی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ چند سالوں سے دریا مچھلی سے خشک پڑا ہے، مچھلیاں نہیں ہیں۔ ہماری اس عمر کو دیکھیں، اس عمر میں ہم اور کیا کام کریں گے؟ دریا میں مچھلی کم ہونے سے اس کے شکار سے منسلک دیگر افراد کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارا کام مچھیروں کے ساتھ چلتا ہے نا، اب دریا میں مچھلی نہیں تھا تو میرا کام کیسے چلے گا؟ پہلے لوگ نئے جال لے کر جاتے تھے، پرانے ریپیئر کراتے تھے، اب وہ کام مچھلی نہیں تو ہمارا کام تو کیسے چلے؟ فضلہ دریا میں نہ جائے اس کے لیے مؤثر ویسٹ مینجمنٹ ضروری قرار دی جاتی ہے، لیکن یہاں اس کی نمایاں کمی نظر آتی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں حکومت کی مدد سے ڈیموں اور تالابوں میں مچھلیوں کی مخصوص اقسام کی افزائش میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھلیوں میں قدرتی طور پر پائے جانے والے تنوع یا بایو ڈائیورسٹی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے جو ایکو سسٹمز ہیں ان میں سے جب آپ ایک اتنا میجر ایک اسپیشی جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایکو سسٹمز کی ہیلتھ بھی اوور آل ڈسٹرب ہوتی ہے، تو لانگ ٹرم میں نہ صرف ہیومنس کو بلکہ ہماری پوری انوائرمنٹ کو اس سے بہت سے نقصانات ہوں گے۔ دریائی مچھلی کا مزہ اپنی جگہ، اس کا ماحول اور مقامی معیشت دونوں میں ہی اہم کردار ہے، اس لیے دریاؤں میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر قابو پانا ماہرین ہی نہیں ماہی گیروں کے نزدیک بھی دن بدن ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ نظر الاسلام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کی رپورٹ کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ نظر، آپ نے خیبر پختونخوا کا یہ رپورٹ کرنے کے لیے اسپیشلی آپ کے پی گئے اور آپ پشاور کا آپ نے دورہ کیا اور اس میں پوری یہ ڈیٹیلز آپ نے نکالی، تو یہ مسئلہ کیا صرف خیبر پختونخوا کا ہے یا ملک کے باقی حصوں میں بھی ماحول کی آلودگی جو ہے وہ آبی حیات اور اس سے جڑے کاروباروں کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ دیکھیں اسد، یہ معاملہ جو ہے بنیادی طور پر پورے ملک کا ہے۔ میں اس معاملے کی تفتیش کرنے کے لیے جب گیا تو بیسیکلی ایک ریسرچ گروپ ہے جنہوں نے خیبر پختونخوا کے 2 دریاؤں پر ایک تحقیق کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں پر جو اسپیشیز ہیں وہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی کوئی اونرشپ جو ہے وہ نہیں لے رہا ہے۔ مثلا جب میں فشریز ڈپارٹمنٹ کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ والوں کا کام ہے۔ انوائرمنٹ والوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی کے پی میں کوئی ایز سچ ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو صوبے میں جو یہ مشرومنگ ہو رہی ہے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، تو ان کا بھی کوئی ویسٹ مینجمنٹ کا یا ڈرینیج کا اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے۔
اور وہ بس ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں اور جو ڈرینیج ہے وہ سیدھا جو ہے ان کا دریا میں جاتا ہے، بغیر ٹریٹ ہوئے جو پانی ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ بہت زیادہ زور دیتی ہے ٹورزم پہ، اور ہوٹلز وغیرہ بھی بن رہے ہیں، لیکن ہوٹلز ایسی جگہ پہ بنتے ہیں کہ جن کا ویسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ دریا میں جاتا ہے، جس سے نہ صرف آبی حیات شکار ہوتی ہیں بلکہ جو اس کے کنارے لوگ رہتے ہیں وہ جب اس کا پانی پیتے ہیں تو وہ بھی کافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو نظر لوکل اتھارٹیز کی طرف سے ماحول کو آلودگی کے اس مسئلے سے بچنے کے لیے یا مچھلیوں کی افزائش کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، ایکو سسٹم کو بہتر رکھنے کے لیے کوئی منصوبہ، کوئی ایکشن؟ بظاہر جو ہے ہمیں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک منسٹری دوسری کے اوپر، دوسری جو ہے وہ تیسری کے اوپر اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ نذر الاسلام آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور خاص طور پہ آپ نے جو آبی حیات کے حوالے سے اور جو اس وقت مچھلیوں کی افزائش کے حوالے سے جو مسائل ہیں اور اس سے جو جڑے کاروبار ہیں اس پہ ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بہت شکریہ نذر الاسلام۔